اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، روحانی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ترقی۔ آپ جب روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ترقی، یعنی آپ کی ترقی کیسے ہوگی، سوال یہ بنتا ہے نا۔ دیکھیں، روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کے بارے میں بیدار نہ ہوں اور آپ کو ہوش نہ ہو۔ بے ہوش ہیں اگر آپ، غافل ہیں تو روحانی ترقی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ روحانی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توجہ چاہیے کہ آپ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں، اصل کو دیکھیں، اصل کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں، کل آپ نہیں تھے یا نہیں تھیں، اور آئندہ آنے والے کل آج موجود ہیں، اور آئندہ آنے والے کل آپ پھر اس یعنی ظاہر سے آپ چلے جائیں گے، یعنی آپ ظاہر ختم ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کے جسم کو دبا دیا جائے گا مٹی میں، اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال روحانی ترقی، مختصر بات یہ ہے کہ انسان آیا ہے کائے کے لیے؟ روحانی ترقی کے لیے۔ اس کی انتہا جو ہے، منزل جو ہے، وہ اس کا رب ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اللہ تک ہمیں جانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ روحانی ترقی ایسے ہوگی کہ آپ اپنی حقیقت پر غور کریں، دنیا میں آنے کے مقصد پر غور کریں، اللہ سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن اور اپنے پیغمبر کے ذریعے بالکل وضاحت سے ہمیں بتا دیا ہے کہ اے انسان، تم آئے کیوں ہو۔ پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہماری منزل اللہ، دعوت دینے والی جو ہے ذات وہ پیغمبر کی ہے، پھر ان کے بعد جو ہے آج جو بھی ان کے متبعین ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے روحانی یعنی آپ کی توجہ ضروری ہے کہ آپ کی اپنی حقیقت پر آپ کا یقین آ جائے۔ عام طور پہ تو ہمارا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری ہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، باطن کی باتیں معلوم کرنا، پوچھنا اور باطنی راستے پر چلنا، یہ ہمارے سوالات عام طور پہ نہیں ہوتے۔ سارے آپ دیکھیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کبھی آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملا ہوگا کہ بھئی تمہارا روحانی سفر کیسا ہے، کیا پوزیشن ہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے آپ ملتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، کیسی گزر رہی ہے، یعنی کیسی گزر رہی ہے، کیا مطلب تمہارا ظاہر کیسا گزر رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، یعنی وہ استثناء کی بات الگ ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آپ سے آپ کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے کہ بھئی تم آئے ہو ایک کام کے لیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجوایا، تم بتاؤ کیا حال ہے تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی آئے اور ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا فلاں، اے فلاں تم نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، صحابی نے جواب دیا، اصبحت بالایمان، میں نے ایمان پر صبح کی ہے۔ حضور نے واپس سوال کیا کہ دیکھو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور ایسی بات ہے کہ جب میں بازار میں جاتا ہوں تو ہر شخص مجھے محسوس ہوتا ہے جنتی اور دوزخی جو ہے، مجھے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سوات کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ حالت ہے تمہاری تو تم ایمان کی حالت پہ ہو۔ آج کل مٹی سونا ہمارے لیے برابر، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹی سی بالی ہوگی، گم گئی ہوگی، ڈھونڈائیاں لگ رہی ہوں گی، ایک انگوٹھی ہوگی 5 شرشاہی کی، وہ گر گئی، گم ہو گئی کسی فنکشن میں، تو اس کا کتنا افسوس ہوتا ہے۔
اور ڈائمنڈ کی انگوٹھی کا تو کہنے ہی کیا۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا، یہ مٹی اور سونا آپ کی نظر میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن صاحب ایمان کی نظر میں مٹی اور سونے کی قدر ایک برابر ہے۔ یہ دیکھیں اصل میں تو ایمان ہوتا ہے، اس سے آپ کے ایمان سے آپ کے اخلاق بنتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ظاہر پر ہے، ظاہر پر اعتماد ہے، تو آپ کے اخلاق، آپ بد اخلاق ہوں گے، آپ کے اخلاق سنور نہیں سکتے۔ یہ ایک بات میں بتا دوں، اگر آپ مادہ پرست ہیں، آپ کے اخلاق، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ آپ کچھ اچھے کام ظاہری طور پہ کریں، لیکن آپ کے اخلاق درست ہو نہیں سکتے ایمان کے بغیر۔ ایمان تو خیر پھر اس کی تعریف الگ ہے، یعنی اس کی تفصیل ہے، لیکن وہ پھر کریں گے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کا ہر کام کے لیے توجہ چاہیے۔ ایک کام دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کوئی کام آپ نہیں کر سکتے توجہ کے بغیر۔ یہاں تک کہ آپ کھانا، اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند کی بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا پلیٹ کہاں ہے، نوالا روٹی کہاں رکھی ہے، نوالا کہاں توڑنا ہے، تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ہر کام کے لیے توجہ ضروری ہے، ایک کام پہ توجہ، یہ دنیا میں بھی ہمارا اصول ہے، دنیا میں ہمارا اصول ہے۔ بے دلی سے کام کرنے کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ ہمارا جو کام، جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو ہم مادہ پرستی میں مبتلا ہیں، اور اس میں ہی دنیا ہی کا شوق ہے، ہمیں دنیا ہی کا شوق ہے۔ روحانی ترقی، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا کوئی سوال پیدا ہو کہ روحانی ترقی کوئی چیز بھی ہے کیا، کسی چیز کا نام بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میں عام ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ آج مادہ پرست ہیں، صرف مادے کو اہمیت دیتے ہیں، ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، اور حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن حقیقت، آخرت، اس کے بارے میں یہ غافل ہے۔ تو بہرحال روحانی ترقی اس وقت ہوگی جب آپ متوجہ ہوں گے، اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی روح کی طرف، تو پھر آسان ہے، ہر وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ کا عزم پیدا ہو، ارادہ ہو، کوشش ہو، ہر کام جو ہے تقریباً آسان ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ ناممکنات میں سے ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ پھر آسان ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ کی توجہ پیدا ہو اس طرف۔ روحانی ترقی آپ کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری رزق، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی ظاہری رزق تقسیم ہو چکا ہے، روحانی ترقی جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے بس اتنا ہی کچھ ہوگا جس کے لیے کوشش کرے۔ روحانیت میں آپ جتنی کوشش کریں گی تو اتنا ہی آپ کو صلہ ملے گا۔ ہاں وہ درجات ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، درجات، عمل سے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں اور روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن دار و مدار عمل پہ ہے آپ کا، ایمان اور عمل۔ تو روحانی ترقی جو ہے سب سے پہلے اس کے لیے ایمان باللہ ضروری ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ظاہر کا جو رزق ہے میں نے آپ کو بتایا وہ تو لکھ دیا ہے، لیکن آپ کو اب کوشش کرنی ہے روحانی ترقی کے لیے۔ انسان آیا ہے، دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، انسان آیا ہے روحانی ترقی کے لیے، اور روحانی ترقی اس وقت، روحانی ترقی کے لیے پھر دین اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ روحانی ترقی شریعت ہے، دین ہے، اللہ کا راستہ ہے، پیغمبر کا اتباع ہے، یہ روحانی ترقی کے لیے اسباب ہیں۔ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، سیدھے راستے پر چلنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ کی روحانی ترقی شروع ہو جائے گی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی حصی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آج میں یہاں ہوں کل میں وہاں ہوں گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلسل جہد مسلسل، یقین محکم، عمل پہ ہم،
یہ دو چیزیں جو ہیں، یقین محکم اپنے مقصد پہ اور پہم عمل، مسلسل آپ عمل، نتیجہ جو ہے نتیجے کے لیے ایک دن مقرر ہے، ہاں نتائج یہاں ملتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ روحانی ترقی اس طریقے سے ممکن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم